ویلکم بیک ناظرین. حال ہی میں حکومت پاکستان نے تقریباً 94 دوائیوں کی قیمتیں بڑھا دی ہیں. اس حوالے سے کافی سوال بھی اٹھ رہے ہیں کہ یہ اتنی ساری قیمتیں بڑھا دی ہیں. 94 دوائیوں کی نوٹیفیکیشن اس حوالے سے میرے سامنے پڑا ہے کن کن دوائیوں کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں، اور اس حوالے سے حکومت پاکستان نے کہا کہ جی کیونکہ یہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں تھی، ایک مافیا آپریٹ کر رہا تھا، اور اب ان دوائیوں کی اویلیبلٹی مارکیٹ میں کم ریٹس پہ عوام کو ہوگی. اس سے کیا ایشوز ریلیٹڈ ہیں اور عوام کو یہ اویلیبل کس طرح سے ہوگی، اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت اور پاکستان کے ون آف دا بیسٹ ٹاپ ہیلتھ مینجمنٹ پروفیشنل ڈاکٹر فیصل عثمان. بہت شکریہ سر پروگرام میں شرکت کرنے کا. ایک تو ضرورت جو پیش آئی کہ یہ اسمگلنگ ہو رہی تھی، مارکیٹ میں اویلیبل نہیں تھی، اور اب یہ اویلیبل ہو جائے گی، تو اس کا مطلب ہے اسمگلرز آئیڈینٹیفائی ہیں جنہوں نے ہولڈنگ کی ہوئی تھی؟ میرے خیال سے جی کچھ جگہوں پہ تو ڈراپ نے ریڈز وغیرہ کیے اور انہوں نے فائن بھی کیے اور جگہوں کو آئیڈینٹیفائی بھی کیا اور جو بھی اس کا لیگل ایکشن تھا وہ لیا. لیکن اصل میں جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک ایسی سچویشن کریٹ کر دیں اوور دی ایئرز کہ جو ایک نیچرل سی انکریز کسی بھی چیز کی جو ہونی چاہیے، اگر آپ اس کو پولیٹیکل خوف سے یا اس خوف سے کہ جواب دینا پڑے گا یا اس کوئی بیک لیش ہوگا، اس حوالے سے اگر آپ اس کو پوسٹ پون کرے رہے ہیں اور یہ پیچھے کرے رہے ہیں کہ نہیں کرنا اس پہ فیصلہ، تو پھر وہ کسی پوائنٹ پہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ دوائی کی جو نیچرل قیمت ہے اس پہ پروڈکشن کی کاسٹ جو ہے وہ اس کی لسٹڈ قیمت سے اوپر چلی جاتی ہے. اس صورت میں ظاہر جو پروڈیوسر ہے اس کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے یا بلکہ ڈس انٹرسٹ ہو جاتا ہے، وہ بنانی بند کر دیتے ہیں. تو یہ وقتاً فوقتاً یہ دوائیاں شارٹ یا مہنگی ہوتی رہیں. سو یہ معاملہ ہے اس کا. تو آپ نے یہاں پہ کچھ ایگزامپلز بھی دیے ہیں کہ 2 روپے کی گولی یہ ہمیں اویلیبل ہوگی مارکیٹ میں، یہ 45 روپے اینڈ یوزر کو 43 روپے کا لاس ہو رہا تھا، پھر 37 روپے کا فائدہ ہو جائے گا. تو یہ کس طرح سے یہ کیا لاجک ہے؟ اس کے پیچھے منطق یہ تھی کہ یہ اسیٹازولامائڈ ہے. ایک مثال میں نے چنی کیونکہ اس کی جو پرسنٹیج انکریز تھی وہ خاص، یہ میں بتاتا ہوں جی. یہ ایک طرح یہ بھی سمجھنے کی بات ہے. یہ ڈائیوریٹک ہے، یہ پیشاب آور دوائی ہے اور آج بطور ڈائیوریٹک زیادہ استعمال نہیں ہوتا. کیوں؟ اور بہتر دوائیاں آ گئیں بلڈ پریشر کو لوور کرنے کے لیے، ڈائیوریٹکس بہتر آ گئے. تو بڑی پرانی دوائی، لیکن اس کا ایک بہت اہم استعمال باقی رہ گیا، وہ ہے آنکھوں کے اندر جو پریشر بڑھتا ہے جس کو گلوکوما بولتے ہیں، کالا موتیا کی ولوکتر، اس کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کے لیے بڑی اہم دوائی ہے. اگر آپ ملک بھر میں کسی آئی اسپیشلسٹ سے پوچھیں وہ آپ کو بتائے گا کہ ان کے مریض بیچارے اس کے لیے خوار ہوتے رہے کافی عرصے سے. اب اس میں ہوا کیا؟ اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو اس کی پریزنٹ پرائس ہے ورسز جو اس کو دی گئی، اس کو اگر آپ کمپیئر کریں ورسز جتنے کی یہ بازار میں بک رہی تھی، یا اور اس وہ ایک چونکہ ریڈ ہوا تھا تو وہ ہمیں اس کی قیمت موجود تھی، اس لیے میں نے کوٹ کیا کہ وہ میرے پاس مستند ایک فگر تھی. صرف یہ ایک کی ریٹ میں آپ کو پتہ لگی قیمت، یا باقی دوائیوں کی بھی ایگزامپل سامنے آئے؟ اور بھی ایگزامپلز ہیں، لیکن یہ چونکہ سب سے زیادہ اس کا ذکر زیادہ تھا تو میں نے کہا چلو. کتنی دوائیاں آپ کو ریٹ میں پتہ لگیں کہ مارکیٹ میں یہ اس قیمت پہ بک رہی ہیں؟ میرے پاس کم از کم 10-12 اور دوائیوں کی تو بڑی کلیئر مثالیں تھیں جس میں یہ ایسے ہوا. لیکن اس میں پرابلم یہ آئی کہ ان کے زیادہ بکنے کے علاوہ، زیادہ قیمت پہ بکنے کے علاوہ ان کا ناپید ہونا بھی ایک مسئلہ ہو گیا. نہیں بھی بک رہی لیکن اب اویلیبل نہیں ہے. اب یا تو اس کا کوئی سبسٹیچیوٹ ہو، اسی دوائی کی کوئی دوسرا متبادل ہو، کچھ صورتوں میں ہوتا بھی، لیکن کچھ کیسز میں اب متبادل ہے نہیں. ایٹروپین وہ انجیکشن ہے جب ہارٹ سلو ہونا شروع ہو جائے اور اپنے ہارٹ کو ذرا تیز کرنا ہو، بالکل یہ یعنی CPR کے دوران استعمال ہونے والی، ریسسیٹیشن کے دوران استعمال ہونے والی دوا ہے. اب اس کی 1 روپے 41 پیسے یا 45 پیسے قیمت. اب آپ یقین کی جو انجیکشن ہے تو اس میں تو میرے خیال سے آج کل عام میٹھی گولی نہیں ملتی، تو اس صورت میں یہ غائب تھی. اس کی قیمت 5 روپے ہوئی ہے. اگر آپ اس کو پرسنٹیج ٹرمز میں دیکھیں گے تو وہ 310-11 یا 311% کے قریب بنتی. تو منطق یہ تھی کہ بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو تھوڑا سا انکریز سے بچانے کے لیے ان کو بہت زیادہ ناپید کر دیں یا بہت زیادہ پیسے پہ خریدنے پہ مجبور کریں، تو اتنا ریلیف مل جائے کہ یہ دوائیں اویلیبل ہو جائیں. اچھا، اب یہ اویلیبلٹی ان کی کیسے انشور ہوگی؟ جو مارکیٹ سے غائب ہوگی کون اویلیبل کرے گا؟ وہی فارماسیوٹیکل کمپنیز جنہوں نے غائب کر دیا وہ اویلیبل کر دیں گی ان کو کرنا پڑے گا جی، ان کو کرنا پڑے گا. دیکھیں ڈراپ بطور ریگولیٹر اس کی ذمہ داری بھی ہے، حکومت کی بھی ذمہ داری ہے. ہم نے یہ جو انالیسس کیا یہ کوئی اندازے سے تو نہیں ہوا، اس کے پیچھے پورے فارمولے تھے. یہ دیکھا گیا کہ اس دوائی کی را مٹیریل کی کیا پرائس ہے، اس پہ ایکچوئل خرچہ کتنا ہو رہا ہے، اور اسٹیٹسٹکس اویلیبل ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل. یہ ایک چیز جو ہے یہ اینالائز ہوتی ہے. ایکچولی ان کی ایک ڈرگ پرائسنگ کمیٹی ہے. نیم آف مینوفیکچرر، امپورٹر، نیم آف ڈرگ، رجسٹریشن نمبر، کمپوزیشن، اپرووڈ پیک
size at the time of first registration, जी approved price at the time of first registration, imported drugs, name of manufacturers, packer, product, license holder, post registration variation, ये तमाम डेटा अवेलेबल है। ये डेटा अवेलेबल, ना सिर्फ कि ये डेटा अवेलेबल है, बट इसमें बहुत अहम चीज़ जो अवेलेबल है कि अगर इंपोर्टर या मैन्युफैक्चरर, ये तो फार्मास्यूटिकल्स खुद देती होंगी। नहीं सर, ये चेक किया जाता है, ये चेक किया जाता है। अच्छा, इसमें ये 2017 का ड्रैप का अपना लेटर है, ये खुद जैसे पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन रेट फिक्स करती है और कमीशन ऑफ इंक्वायरी वजीर आजम साहब ने बनाया, यहाँ भी ये सारी चीजें फार्मास्यूटिकल वालों से ले रहे हैं ड्रैप वाले। नहीं, लेकिन जब ये इनकी जो प्राइसिंग कमेटी बैठती है ना, ये सारी डिटेल्स वो निकालते हैं। और इसमें मसलन फॉर एग्जांपल प्राइसिंग कमेटी जो है उसके पास जो इनवॉइसेस आते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, उसमें जो मैनिपुलेशन है वो किस तरह से रोकते हैं। और इसमें 2005 में जो दवाई नई आई है, ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, 2020 में आज वो कॉस्ट कम होनी चाहिए, वो वाली चीज़ें अवेलेबल है डेटा ड्रैप के पास? वो भी अवेलेबल, लेकिन देखिए जो असल चीज़ सोचने की है वो ये कि जब दवाई रजिस्टर होती है उसकी उस वक्त जो प्राइस है और उसकी जो अवेलेबिलिटी इंटरनेशनल मार्केट में है वो सिर्फ वक्त पे डिपेंडेंट नहीं है। मैंने इसीलिए आपको एसीटाज़ोलामाइड का जिक्र किया। जब एक दवाई आती है और उसकी ढेर सारी इंडिकेशंस हैं और उसका लार्ज यूज़ है, तो उसके अंदर जो मैन्युफैक्चरर है, एक से ज़्यादा इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर हो सकता है, उसका बिजनेस केस ज़्यादा है ना। अब वक्त के साथ जब दवाई का यूजेज घट गया, उसकी एक नैरो से यूजेज रह गया, जैसे मैंने आपको एसीटाज़ोलामाइड का जिक्र किया, तो कई दफ़ा पैराडॉक्सिकली विद टाइम उसकी इंटरनेशनल कीमत उस तरह से नहीं गिरती जितनी आप एक्सपेक्ट करते हो। आप वन वुड थिंक ना कि वॉल्यूम्स बढ़ेंगे तो आपकी प्राइस गिरनी चाहिए। कई दफ़ा यूजेज की श्रिंकेज की वजह से, बिकॉज ये अक्सर वो दवाइयाँ हैं जो नए पैटेंट नहीं हैं, पुरानी दहाइयों पुरानी दवाइयाँ, तो उनकी कीमतें जो हैं एक्चुअली कई दफ़ा पैराडॉक्सिकली बढ़ जाती हैं। एक दूसरा बढ़ जाती हैं, बढ़ भी जाती हैं। देखिए ना, अब इफ़ मेडिसिन सेल्स ए मिलियन डोजेज, मैं ऐसी मिसाल दे रहा हूँ, वो मिलियन डोजेज बिकती हैं बिकॉज 10 मुख्तलिफ उसके यूजेज हैं, 10 में से 9 यूजेस ख़त्म हो गए या वो डिफंक्ट हो गए, बेहतर दवाइयाँ आ गई। अब वो एक निश आइटम के लिए, एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए दवा रह गई, उसके मैन्युफैक्चरर कम हो गए, नेचुरली कंपटीशन कम हो गया। एक दूसरा, हमारे यहाँ जो डॉलर का मसला है उसकी वजह से भी कुछ प्राइसेस आती हैं, तो ये इन रियलिटी है। लेकिन पता है इसको ऐसे देखिए, डॉलर वाला भी आपने बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया कि जो डॉलर ये इंपोर्ट करते हैं जिस प्राइस पे और पेशेंट को मिलता है, अब बहुत सा रॉ मटेरियल जो है वो पिछली प्राइसेस पे इंपोर्ट होता है और पहले से पड़ा होता है और टन्स के हिसाब से पड़ा होता है, लेकिन जब मार्केट में जाता है, आज अगर डॉलर 165 का या 166, तो वो प्राइस उसके साथ इंडेक्स करते हैं। और पेशेंट के जो राइट्स हैं, कंज्यूमर के राइट्स, वो ड्रैप कैसे इंश्योर कर रहे हैं? ये देखिए, आप इस एरिया को देख रहे हैं? मैं समझता हूँ जी कि ये सारा एरिया जो है, ये सारी जो आपने बातें की हैं, ये सारी तवज्जो तलब है, एक एक जो आपने बात की है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि जो ड्रग्स का और हमारे डिवाइसेस का जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, यकीन कीजिए इसको कुल्ली तौर पे नए तरीके से देखने की ज़रूरत है। द प्रेजेंट सिस्टम, ये तो हम एक रेस्टिट्यूशन कर रहे हैं, एक मसला था जो कि दिस का ना, ये इस सूरत में आगे नहीं कंटिन्यू हो सकता। उसकी वजह पब्लिक का, मीडिया का, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस 100% होने की ज़रूरत है कि जो दवाई उनको जिस प्राइस पे मिल रही है वो क्वालिटी की है और वो फेयर प्राइस है। ये ओपेकनेस और जो हाइड करके चीज़ करना है ना, जो आमतौर पे कई दफ़ा हम अडॉप्ट कर लेते हैं, ये बिल्कुल गलत है। इसके नतीजे में डाउट्स क्रिएट होते हैं, इसी के नतीजे में सवालात इकट्ठे होते हैं। अब मैं समझता हूँ कि जब आप इसको ट्रांसपेरेंट करेंगे, सबके सामने। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी में जो 94 ड्रग्स हैं, हमारे आज रिसर्चर उमर फैजान खास तौर पे देखते रहे कि जी इनकी पिछली प्राइसेस मिल जाएं। ड्रैप की वेबसाइट पे तो वो नहीं है, लेटेस्ट प्राइसेस सिर्फ अवेलेबल है। तो आप इसको ये इंश्योर करेंगे नोटिफिकेशन, डिसीजंस सारे ट्रांसपेरेंसी के लिए वेबसाइट पे भी डाले जाएंगे? ये इनका एक सॉफ्टवेयर तकरीबन रेडी हो चुका है इस सारे प्रोसेस के लिए। ये मेरे वन ऑफ माई प्राइम एजेंडाज में है कि जितने रेगुलेटर्स हैं उनके जो तरीक़ाकार हैं, जो उनके प्रोसेसेस हैं, मिनट्स हैं, डेटा है, वो सामने रखा जाए। इसके बगैर ना आपको कॉन्फिडेंस, मैं जितनी दफ़ा बोलता रहा हूँ, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब वो डेटा सबके सामने पड़ा होगा फॉर यू टू एनालाइज पास्ट प्राइसेस, इसकी आखिरी दफ़ा कितनी बड़ी थी, कितने फीसद बड़ी थी और कब बड़ी थी, ये बहस ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। कमिंग डेज में आप इंशाल्लाह यू विल सी दिस। और आपसे ये एक्सपेक्टेशन भी है कि आप ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान में बताते हैं कि ये जो ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, दे आर इन लीग विद फार्मास्यूटिकल, और इनको विजिट्स वगैरह भी करवाए जाते हैं। हुकूमत तो पैसा देती नहीं, वो सारे करते हैं और ये माफिया के तौर पे एक्ट कर रहा है। ड्रैप को भी आप कुछ रिफॉर्म्स लाएंगे इदारे में? और ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है, आप कहते हैं तो मैं पैराग्राफ पढ़ भी देता हूं। डोंट नीड टू, आई बिलीव इट। देखिए सर, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी रिफॉर्म्स जो आप अगले चंद हफ्तों में इंशाल्लाह देखेंगे विल बी दिस थिंग। और ये 2 एक्ट्स हैं, 2 कानून हैं, ड्रग एक्ट 76 का और फिर ड्रैप का बाद में 8 साल 10 साल पहले बना।
یہ دونوں تھوڑے سے ایک دوسرے کے ساتھ سنکرونائز بھی ہیں، ہلکے پھلکے متصادم بھی ہیں اس میں، اور پھر یہ ہوا کہ یہ کچھ پروونسز کے پاس چلا گیا معاملہ، پھر وہاں سے کچھ واپس آیا، ہے پیچیدہ، لیکن اس کو سالو کرنا ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آف آل دا ریفارم ایجنڈاز جو کہ میڈیکل کے ڈومین میں آتے ہیں، ڈریپ کا اور ڈرگ ڈیوائسز کا، اور اس میں سے ڈیوائسز بھی شامل ہیں، صرف دواؤں کی بات نہیں ہے، دے آل ہیو ٹو بی ریگولیٹڈ پراپرلی اینڈ ان سچ اے وے کہ ہماری فارما انڈسٹری لوکل چیزیں ٹرولی مینوفیکچر کرے۔ دیکھیں ابھی بہت سا کام یہ ہو رہا ہے کہ ایکٹیو انگریڈینٹ آیا، آپ نے اس کو پیکج کیا اور بیچ دیا، ٹھیک ہے، اسٹل اے ریلیف فار دا پبلک، لیکن اگر وہی چیز پاکستان میں بن رہی ہو تو اس کی قیمت آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ کم ہوگی۔ تو بہت سیریس ریفارم کی ضرورت ہے، اور میں ایکچولی گریٹفل کہ آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں، کیونکہ اٹ از ناٹ اونلی آن مائی ایجنڈا، اٹ از ہائی آن آور ایجنڈا، ان شاء اللہ جسٹ یو ول سی جسٹ لوگ آپ کی جو باتیں ہیں ڈیلیور آپ نے کیا، آپ کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، آپ پہ ٹرسٹ بھی کیا جا سکتا ہے، ٹاپ ہیلتھ مینجمنٹ پروفیشنل، نیت بھی صحیح ہے، پہلے بھی آپ ڈیلیور کرتے رہے۔ لوگوں کو اب یہ پرائس انکریز ہے، اس سے لوگوں کو کیا امید رکھنی چاہیے کہ آئندہ جا کے یہ پورا سیکٹر ریفارم ہوگا، اسٹرکچرل بہتری آئے گی؟ سارا کچھ جی، میں سمجھتا ہوں ایک تو اس میں ٹرانسپیرنسی آنی چاہیے۔ دیکھیے اگر کسی دوا کی کسی اسپیشل ریزن کی وجہ سے قیمت بڑھتی ہے بیکاز وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہی شارٹ ہو گئی ہے، اس کا سپلائر ایک ہو گیا، یا انہوں نے ان فیئر یا ان ریزنیبل پرائس کر دی، تو ہمیں یہ بتانے میں ایک تو شرم نہیں ہونی چاہیے، ڈائریکٹلی بتانا چاہیے، لیکن ساری چیز سامنے رکھ کے بتانی چاہیے۔ اور دیکھیں کسی بھی پولیٹیکل حکومت کے لیے کسی پرائس کو انکریز کرنا ایک ہاٹ پوٹیٹو ہوتا ہے، نو بڈی وانٹس ٹو ٹچ اٹ، ٹھیک ہے، لیکن ذمہ دار حکومت وہ ہے جو اس چیز کو لے۔ میں اب یہاں بیٹھا ہوں، آپ کو جواب دے رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں سمجھانے کی، عوام سے تنقید بھی سن رہا ہوں، لیکن جو صحیح چیزیں کرنے کی وہ کرنے کی ضرورت وقت پہ ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کو پوسٹ پون کریں تو پھر وہ اتنی سی انکریز کی بجائے اتنی زیادہ ہوتی ہے، اور وہ بعد میں تکلیف دہ بھی ہوتی ہے، عوام پہ بھی بوجھ پڑتا ہے، اور لگتا بھی بہت برا ہے کہ آپ نے یہ کیسے کر دیا۔ تو اس کو کنسسٹنٹ پروسیس کے تھرو ٹرانسپیرنٹ پروسیس کے تھرو، جس کو آپ اور میں جانچ سکیں، آپ کو مجھے پوچھنے کی ضرورت نہ ہو، ویب سائٹ پہ فارمولا لگا ہوا ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں یار یہ اتنے کی را مٹیریل آیا، یہ آپ کا فارمولا ہے، اس کے مطابق تو یہ قیمت بنتی ہے، وی آر گیٹنگ دیئر، جسٹ اے میٹر آف ٹائم۔ اور اگر یہ سیکٹر ریفارم نہیں ہوا تو جیسے شوگر سیکٹر پہ کمیشن آف انکوائری وزیر اعظم نے بنائے اور جگہ جگہ شوگر ملز پہ چھاپے پڑ رہے ہیں اور ریکارڈ نکل رہا ہے، اگر یہ ریفارم نہ ہوا تو پھر وہ نیکسٹ اسٹیج پہ جا سکتے ہیں آپ؟ سر ناٹ اونلی دیٹ، آپ یہ سوچئے ہم کتنا بڑا سیکیورٹی رسک اپنے ساتھ لے رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بہت دنیا کے کتنے سارے ایکٹیو انگریڈینٹس جو ہیں وہ چند ممالک میں نیرو ہو کے رہ گئے، ایک آپ کا ہمسایہ، وہاں ہمارے جس طرح کے تعلقات چلتے ہیں، تو ہم یہ کیسے ٹالریٹ کر سکتے ہیں کہ ہماری جو سیکیورٹی آف آر امپورٹنٹ میڈیسن ہے اس کا ہماری اس کے اوپر فل گرفت نہ ہو۔ اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ کہ ہم ایکٹیو انگریڈینٹس کو پاکستان میں بنانے کے لیے انکریج کریں، اور نئی پروڈکٹس کے لیے بھی جو انوویشن کریں۔ دیکھیں ابھی تو جو پرانے پیٹنٹ ہیں وہ چلیں بنا ہی لیں گے کسی طرح، آسان ہوتے بنانے، جو نئی دوائیاں آ رہی ہیں یہ تو کچھ مہنگی نہیں ہے، جو کہ نئی دوائیاں ہیں وہ تو ان سے ایکسپوننشلی 100 گنا 1000 گنا زیادہ مہنگی ہیں، کینسر کی نئی دوائیاں، نئی امیونو تھراپیز، ان کا کون کرے گا؟ وہ جب تک ہم خود پاکستان میں نہیں بنائیں گے، آپ یقین کیجئے ہمارے لوگ، میں اور آپ، ہم سب ان نئی دواؤں سے، نئی ٹیکنالوجی سے محروم رہیں گے۔ اچھا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر جنرل نے پاکستان کی جو پالیسی ہے کرونا وائرس کے حوالے سے اس کی تعریف بھی کی ہے کہ اکانومی اور جو اسٹیپس لیے ہیں وہ لے کے چلیں، اور این سی او سی میں آپ کا ایک کلیدی کردار بھی ہے اس حوالے سے۔ کیسز دوبارہ سے بڑھنے شروع ہو گئے؟ تھوڑے سے بڑھے ہیں۔ وجہ کیا ہوئی ہے؟ دیکھیں 2-3 چیزیں، ایک تو یہ کہ آپ نے دیکھا عمومی طور پہ ہم نے ایز اے نیشن ہم نے احتیاط چھوڑ دی، اور اس کا ایک ایفیکٹ آیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ابھی بھی اگر ہم تھوڑا سا اس کے اوپر توجہ دے دیں، تھوڑی سی بہتری لے آئیں، تو ہم پھر اس کو واپس اسی لو نمبرز پہ لے جا سکتے ہیں جہاں تھا۔ بہت زیادہ چینج نہیں آیا لیکن تھوڑا سا آیا۔ 2 چیزوں میں چینج آیا ہے، جو ایبسولوٹ نمبر آف کیسز ہیں وہ ان میں مائلڈ انکریز ہے، لیکن ہے نوٹسیبل انکریز ہے۔ دوسری چیز جو پرسنٹیج پازیٹیوٹی، جس کو ہم بہت غور سے دیکھتے ہیں، وجہ کہ چونکہ ہم اتنے ٹیسٹ نہیں کرتے پر ملین پاپولیشن جیسے کہ مثال کے طور پہ امریکہ کر سکتا ہے، تو ہم بہت ڈیپینڈ کرتے ہیں ایک اور شرح پہ، اور وہ شرح ہے پازیٹیوٹی ریٹ۔ تو اس میں بھی ہم 2% سے ذرا نیچے ہی لگاتار چل رہے تھے، آج 2.3% تھا۔ تو یہ بھی ہم نے بہت غور سے دیکھا ہے اور تھوڑی گفتگو کی ہے۔ کچھ کیسز زیادہ تر اس میں جو کنٹریبیوشن تھی وہ تھوڑی کراچی سے تھی، لیکن کراچی بڑا شہر ہے، گنجان آباد ہے، تو کسی حد تک ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا امپیکٹ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں اگر ہم نے اچھی کانٹیکٹ ٹریسنگ، سمارٹ لاک ڈاؤنز یہ نہ کیے اور اسکولوں میں بد احتیاطی کی تو پھر گڑبڑ ہوگی۔ اسکولوں میں ابھی تک تو جو ہمیں خبر آ رہی ہے لوگ کوآپریٹ اچھا کر رہے ہیں۔
اور ایس او پیز فالو کرنے چاہیے. ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب بہت شکریہ پروگرام میں کرنے کا. ناظرین، چودھری شوگر مل کے حوالے سے بھی کچھ تحقیقات چل رہی ہیں.